ہر چیز اللہ والو مقصد سے آئی ہے، اور جب تک وہ اپنے مقصد پر رہتی ہے، اپنے سفر پر رہتی ہے، اس کی عزت بھی بڑھتی ہے، اس کا مقام بھی بڑھتا ہے، اور اس کا مرتبہ بھی بڑھتا ہے، اور اسے عزتوں کے مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی بے توقیری ہو جاتی ہے، اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر دیکھیں، ہمارے میکسیمم لوگوں کے پاس موبائل ہے، تو موبائل کا ایک مقصد ہوتا ہے اللہ والو کہ یہ کال سننے کے کام آتا ہے، کال کرنے کے کام آتا ہے، اور اگر یہ دونوں چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے اور نہ کسی کی کال سنے اور نہ کال کروائے تو اللہ والو آپ اسے فروخت کر دیں گے، اسے ہٹا دیں گے۔ کیوں؟ یہ اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے رکھتے ہیں، جب چیز وہ آپ کا مقصد پورا کرتی ہے آپ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ جانور رکھے ہیں گھروں میں، جب تک وہ دودھ دیتے ہیں آپ ان کو چارہ کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، جیسے ہی وہ دودھ دینا چھوڑ دیتے ہیں آپ ان کو بیچ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب بغیر مقصد کے چارہ تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ والو یہ چیزیں بنانے کا، اللہ کا ہر شے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو اب انسان کو بغیر مقصد کے پیدا فرما دیا، انسان کا کوئی مقصد نہیں، انسان کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اللہ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتا ہے کہ میں زمین کا ذرہ ذرہ میری پاکی کو بیان کرتا ہے، میری حمد کرتا ہے۔ اب اللہ کو عبادت کی کوئی ضرورت تھی؟ عبادت کی کوئی ضرورت تھی؟ اب سوال بنتا ہے نا کہ عبادت تو سبھی کرتے ہیں، تو اب جنوں ان سے عبادت لینے کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ مقصد یہ تھا اللہ والو کہ جنوں ان سے عبادت کریں گے تو شیطان نہیں بنیں گے، ابلیس نہیں بنیں گے۔ عبادت کریں گے، جھکیں گے، جب جھکیں گے سجدہ کریں گے، جب سجدہ کریں گے تو عاجز بنیں گے، جب عاجز بنیں گے تو میں ان پر کرم فرماؤں گا، اور جب میں ان پر کرم فرماؤں گا تو ان کو ہدایت عطا کر دوں گا، ہدایت عطا کر دوں گا۔ اب انسان جھکتا ہے اس لیے کہ بس مجھ پر نماز جو ہے وہ عبادت اللہ نے فرض کی ہے کہ میں عبادت کروں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، لیکن عبادت کرنے کے اندر بھی مقصد ہے اللہ والو، عبادت کرنے کے اندر بھی مقصد ہے، اس کو بھی سمجھا کرو۔ جو لوگ یہ مقصد کو سمجھتے ہیں وہ مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہر جگہ پر نیچے بیٹھتے ہیں، جا کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ کیوں؟ وہ عاجز